بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 107 ہے، جس کا عنوان ہے باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق اور آج کے سبق کا عنوان تو ایک ہی ہے، البتہ نکات کے اندر فرق ہے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبسر قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت زكوان۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں گزر چکا ہے، سوائے یحییٰ بن حبیب الحارثی کے، یہ بصری ہیں ثقۃ، اور دوسرے ہیں خالد بن الحارث بن عبید بن سلیم الحجیمی ثقۃ ثبت، اور تیسرے ہیں حضرت جریر ابن عبد الحمید، اور ان کے بعد ہے عبسر ابن القاسم الزبیدی، اور ابن الحارث سے پہلے یعنی کا اضافہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور کلہم جو سند کے اندر آیا ہے اس سے مراد یہ تینوں حضرات ہیں، جریر، عبسر اور شعبہ، اور بہذا الاسناد سے مراد ہے وہی اسناد جو گزشتہ سبق میں گزری ہے اور گزشتہ حدیث میں گزری ہے، اور وہ اسناد ہے وکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس عبارت میں اس روایت کے ایک اہم سند کے نقطے کو واضح کیا گیا ہے کہ راوی سلیمان الاعمش اگرچہ تدلیس کرنے میں مشہور ہیں اور انہوں نے پہلی روایت میں عنعنہ کیا ہے، اس سے بھی تدلیس کا احتمال پیدا ہوتا ہے، لیکن امام شعبہ رحمہ اللہ کی روایت نے یہ شبہ ختم کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے ابو صالح زکوان سے سنا، لہذا یہ روایت تدلیس کے احتمال سے پاک اور قابل اعتماد ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَظْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ۔ حضرت ثابت بن ضحاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت فرمائی۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت اور دین کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ اس نے کہا، اور جس نے خودکشی کی کسی چیز سے تو قیامت کے روز اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ انسان کے اوپر کسی ایسی چیز کی نظر واجب نہیں جو اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن بکیر بن عبد الرحمن التمیمی ابو زکریا النیسابوری ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں معاویہ بن سلام بن ابی سلام، یہ لام کے تشدید کے ساتھ، دمشقی ہیں، حبشی ہیں، ثقۃ۔ تیسرے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر الطائی ثقۃ ثبت، کبھی کبھی یہ تدلیس بھی کرتے تھے اور ارسال بھی کرتے تھے۔ چوتھے ہیں ابو قلابہ عبداللہ بن زید بن عمرو ثقۃ فاضل اور کثیر الارسال تھے۔ اور پانچویں ہیں ثابت بن ضحاک بن خلیفہ بن ثعلبہ بن عدی بن کعب بن عبد الاشہل، انصاری ہیں، اشہلی ہیں، اوس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ابو زید ان کی کنیت ہے، اور ممن بايع تحت الشجرہ، جن حضرات نے بیعت رضوان کی ان میں سے ایک ہیں۔ خندق کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ علیہ السلام کے پیچھے سوار تھے، اور حمراء الاسد کے یہ رہنما اور رہبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے حضرت عبداللہ بن معقل بن مقرن المزنی روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح ابو قلابہ اور عبداللہ بن زید، یہ حضرات ان کے شاگرد ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث، عنعنہ اور اخبار تینوں طرح کے صیغے موجود ہیں، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے،
اور اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں اور وہ ہیں یحییٰ بن ابی کثیر، یہ روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے۔ اور اس میں جو صحابی ہیں وہ ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی، بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، اور اس کتاب میں ان کا پہلی مرتبہ تذکرہ آیا ہے، اور اس کتاب میں ان سے صرف 2 احادیث مروی ہیں، اور یہ مقلین میں سے ہیں۔ کتب ستہ میں ان سے 4 احادیث مروی ہیں۔ یہ حدیث ثابت بن ضحاک کی روایت ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے وفاداری اور اطاعت کا عہد کیا۔ لغوی اعتبار سے بیعت کو بیع یعنی خرید و فروخت سے مشتق مانا گیا ہے، کیونکہ اس میں مومن اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ یہ بیعت شجرہ کے نیچے ہوئی تھی، جس کا تذکرہ سورۃ الفتح میں آیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس حدیث اور اس کی شرح میں بیعت کے مفہوم اور اس کی اہمیت اور اس کا قرآنی پس منظر واضح کیا گیا ہے۔ یہ پیراگراف بیعت رضوان کا تاریخی پس منظر بیان کر رہا ہے جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ بیعت رضوان سن 6 ہجری میں اس وقت ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے ذوالقعدہ کے مہینے میں مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو لیا اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ مقصد جنگ نہیں بلکہ عبادت یعنی عمرہ ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو مسجد الحرام جانے سے روکنے کا فیصلہ کیا اور حضرت خالد بن ولید کو فوج کے ساتھ مسلمانوں کو روکنے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے بچنے کے لیے راستہ بدل کر حدیبیہ کے نیچے سے مکہ کی طرف رخ کیا تاکہ وہ قریش کے سامنے نہ آئیں۔ اس حکمت عملی کے تحت آپ علیہ السلام حدیبیہ پہنچے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بیعت رضوان ہوئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید اونٹنی اڑ گئی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا رک جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسا کہ ہاتھیوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے قریش کی طرف سے صلح کی کسی بھی کوشش کو قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، بشرطے کہ وہ صلہ رحمی کے تحت ہو۔ اس کے بعد قریش کے ساتھ کئی سفارتیں ہوئیں اور بالآخر سہیل بن عمرو آئے اور صلح حدیبیہ طے پائی۔ معاہدے کی شرائط میں شامل تھا کہ آپ علیہ السلام اس سال مکہ نہیں جائیں گے بلکہ اگلے سال عمرہ کریں گے، اور آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام بغیر اسلحہ کے آئیں گے، البتہ تلوار میان میں ڈال کر لا سکتے ہیں۔ 3 دن رکیں گے اور پھر واپسی ہوگی۔ دونوں طرف سے 10 سال کا امن ہوگا اور ہر فریق کو دوسرے سے آزادی سے ملنے کا اختیار ہوگا۔ مزید بھی کچھ شرائط تھیں۔ صلح سے پہلے ہی یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنہیں مکہ بھیجا گیا تھا وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جنگ پر بیعت لی۔ سب صحابہ کرام نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پر اپنی رضا کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی۔ بملتن یعنی جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت اور دین کی جھوٹی قسم کھائی، مثلا یوں کہا کہ میں یہودی دین کی قسم کھاتا ہوں، لست سارقا۔ اب اگر کسی نے سچ مچ یہ عقیدہ رکھ کر اپنے آپ کو یہودی قرار دیا یا ملت یہود کو دل سے معظم سمجھا اور جھوٹی قسم کھا لی تو وہ کافر ہو گیا۔ اور اگر اس طرح نیت نہیں کی، صرف تاکید پیدا کرنے کے لیے کہا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چونکہ ملت نکرہ استعمال ہوا ہے اس لیے اس میں ہر غیر اسلامی مذہب شامل ہے، چاہے یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، سابعیت ہو، دہریت ہو، بت پرستی ہو، ملحدین ہو، شیاطین یا فرشتوں کی پرستش کرنے والے ہوں، تمام مراد ہے۔ لہذا اگر وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایسی چیز کو عظمت دی جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور مردود قرار دیا ہے۔
اس لیے ایسا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس جھوٹے قول کے مطابق ہی شمار کیا جائے گا، یعنی اس باطل دین کے ساتھ شمار ہوگا۔ اس ساری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر اسلامی ملت پر جھوٹی قسم کھانا دراصل اس باطل مذہب کی تعظیم کے مترادف ہے، اور اسلام میں ایسا کرنا سختی سے ممنوع ہے، کیونکہ یہ ایمان اور عقیدے کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ غیر الاسلام کا مطلب کسی بھی غیر اسلامی دین یا ملت، یعنی کوئی بھی مذہب جو اسلام کے سوا ہو، اس میں یہودیت، نصرانیت، سب ادیان شامل ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کاذباً متعمداً، تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی غیر اسلامی دین کی قسم کھائے اور وہ اس دین کو سچا نہ مانتا ہو بلکہ جھوٹ بول رہا ہو اور دل میں ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ ایسا اس لیے کہتا ہے کہ وہ اس باطل دین کو حق سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر اس نے صرف تعظیم کی نیت سے ایسا کہا تو یہ محل نظر ہے، یعنی فقہا نے اس پر اختلاف کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مزید وضاحت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی باطل دین کو صرف اس حیثیت سے عزت دے کہ وہ کبھی حق تھا، جیسے یہودیت یا نصرانیت اسلام سے پہلے، تو اس پر بھی کفر کو حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اور آخر میں اس بات کی تصحیح کی گئی کہ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے متعمدن کی زیادتی کو صرف امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں منفرد کہا ہے، حالانکہ یہ لفظ امام بخاری اور نسائی نے بھی خالد الحذاء کی سند سے روایت کیے ہیں۔ فہو کما قال، اس میں ما مصدریہ ہے یا موصولہ ہے؟ ظاہری مفہوم کے مطابق اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو شخص کسی غیر اسلامی ملت کی قسم کھاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مگر اس کی متعدد تعبیریں ممکن ہے۔ ایک یہ کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دین کمزور ہو چکا ہے، وہ اسلام کے کمالات سے دور ہو چکا ہے۔ دوسری یہ کہ اگر وہ خود رضامندی سے اس غیر اسلامی ملت میں داخل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ کافر ہوگا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس بات کی تائید کی ہے کہ ممکن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہو کہ جو شخص غیر اسلامی ملت کو دل سے عزت دیتا ہے اور اس کا عقیدہ رکھتا ہے وہ حقیقی معنوں میں کافر ہے، اس لیے لفظ کاذباً یہاں حالت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس باطل ملت کو تعظیم دیتا ہے جو کہ اسلامی ملت کی طرح حق نہیں، اور اگر وہ اس دین کی قسم کھاتا ہے لیکن اس کا معتقد نہیں ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، مرتکب کبیرہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے عظمت کی نسبت اس دین کی طرف کی ہے اور اس کا اعتقاد کیا ہے، لہذا اس کے اوپر وعید کو سختی سے بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص کو انہی دین والوں میں سے ایک شمار کر لیا گیا، اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کے اندر مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہ وہ ہرگز ایسی حرکت نہ کرے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ایک ہے۔ اور اسی طرح آگے جو ارشاد فرمائے وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرے گا تو قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اگلی روایت میں ہے کہ وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اور اس کے بعد ایک روایت میں آ رہا ہے کہ وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ من قتل نفسه بشیء عذب به فی نار جہنم۔ اور یہاں جو الفاظ ہیں نا ان روایات کے اندر وہ سابقہ روایت سے عام ہے، کیونکہ سابقہ روایت میں بحدیدتن کے الفاظ تھے کہ کسی نے اپنے آپ کو کسی لوہے کے آلے سے نقصان پہنچایا، اسی طرح وہاں یہ الفاظ بھی تھے کہ من تحسا سمن، کہ جس نے زہر پیا۔ بہرحال ان تمام روایات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جس شکل کے اندر خودکشی کرے گا اس سے ملتا جلتا عذاب اس کو آخرت میں دیا جائے گا، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان کا، اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، اس کے اوپر ملکیت مطلقاً اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا انسان کو یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے یا اپنے آپ کو قتل کر لے۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ رَجُلٍ، یہاں رجلن کی قید اتفاقی ہے، مراد ابن آدم ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی چیز پر نظر مانی جائے جو نظر ماننے والے کی ملکیت نہ ہو تو یہ نظر نہیں ہوگی، بقیہ اس میں لغت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے
اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ اس عبارت میں حدیث ثابت بن ضحاک کی اہم خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں 3 بنیادی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور ملت پر جھوٹی قسم کھائے وہ جھوٹا ہے۔ دوسری بات، جو شخص اپنی جان خود لے اسے قیامت کے دن اس عمل کی سزا دی جائے گی۔ اور تیسری بات، کوئی شخص ایسی چیز کی نظر مانے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو تو وہ نظر لازم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ حدیث میں مزید فرمایا گیا کہ مومن کو لعنت کرنا اس کی جان لینے کے برابر جرم ہے۔ اس حدیث کے فوائد میں سب سے پہلے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس میں مذکور تمام اعمال سختی سے حرام ہیں اور یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں جو کمال ایمان کے منافی ہیں۔ خاص طور پر یہ حدیث اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب جیسے یہودیت اور نصرانیت کی قسم کھانے کو سختی سے منع کرتی ہے اور اس پر شدید وعید سناتی ہے۔ ساتھ ہی خودکشی کی ممانعت اور اس کے گناہ کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی جرم کا انجام آخرت میں بھی اسی طرح سزا کا باعث بنتا ہے، کیونکہ انسان کی جان اللہ کی ملکیت ہے اور اس پر صرف اللہ کے احکام کے مطابق ہی تصرف کیا جا سکتا ہے، لہذا خود کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، چاہے وہ بھوکا رکھنا ہو یا پانی سے محروم کرنا ہو یا کوئی اور اذیت پہنچانا ہو۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سے عبادت گزار حضرات جو اپنی جان اور مال پر سختی کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے باہر نکل کر بدحالی اختیار کرتے ہیں، وہ در حقیقت غلو کی راہ پر چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص رات بھر جاگتا ہے، مثلا درخت پر چڑھ کر نیند سے لڑتا ہے تاکہ اپنے آپ کو مجاہدہ نفس میں مشغول رکھے، یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زینب نابی خاتون نے مسجد میں ایک رسی باندھی ہوئی تھی تاکہ نماز کے دوران تھکن محسوس ہونے پر اس سے ٹیک لگا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے ہٹا دیا اور فرمایا کہ جب تھکن محسوس ہو تو آرام کر لینا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جان کو نقصان پہنچانا یا جان پر ظلم کرنا جہالت اور غلب کی مثال ہے، جو شیطان کے وسوسوں کی پیروی ہے اور اسے عبادت سمجھ کر پیش کرنا ایک بڑا فتنہ اور غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن قدامہ اور ابن المنذر کا یہ قول ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی مثلا یہودیت یا نصرانیت دین کی قسم کھائے اور پھر وہ اپنی قسم کو توڑ دے، اس پر کفارہ واجب نہیں۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ زیادہ درست اور معتبر یہی بات ہے، کیونکہ ان حضرات کی دلیل واضح اور مضبوط ہے کہ ایسے شخص پر صرف توبہ اور استغفار فرض ہے، کفارہ لازم نہیں۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو یہاں ذکر کیا گیا ہے اور یہاں بھی اس حدیث کے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔